اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی التسلیم قبل الاستئذان کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 276 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب التسلیم قبل الاستئذان، یہ باب اجازت سے پہلے سلام کرنے کے بیان میں ہیں. وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جریج قال اخبرني عمرو بن ابی سفیان ان عمرو بن عبد الله بن صفوان اخبره ان کلدة بن حنبل اخبره. ہمیں روایت کی سفیان بن وکیع نے، انہوں نے روح بن عبادہ سے، انہوں نے ابن جریج سے. ابن جریج نے کہا ہمیں خبر دی عمرو بن ابو سفیان نے کہ عمرو بن عبداللہ ابن صفوان نے ان کو خبر دی کہ کلدہ ابن حنبل نے ان کو خبر دی ان صفوان ابن امیہ بعثہ بلبن ولبئ وزعابیس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بأعلی الوادی، کہ صفوان ابن امیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ، پبوسی اور چھوٹے کیرے دے کر بھیجا. ان دنوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اعلیٰ وادی میں تھے. قال فدخلت علیہ ولم استأذن ولم اسلم. تو راوی کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا ہی داخل ہو گیا، اور نہ تو میں نے پہلے اجازت لی اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو سلام کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلے جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. وذلك بعدما اسلم صفوان، اور یہ واقعہ صفوان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے. قال عمرو واخبرني بهذا الحديث امیۃ بن صفوان ولم يقل سمعته من کلدة. عمرو ابن ابی سفیان کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث امیہ ابن صفوان نے بتائی اور امیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ روایت کلدہ سے سنی ہے. هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. لا نعرفه الا من حدیث ابن جریج، اور اس کو ہم نہیں جانتے مگر صرف ابن جریج کی روایت سے. ورواہ ابو عاصم ایضا عن ابن جریج مثل هذا، ابو عاصم نے بھی ابن جریج سے اسی طرح روایت نقل کی ہے. وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارک قال اخبرنا شعبة عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے محمد ابن المنکدر سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا استاذنت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اجازت مانگی اس قرض کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جو میرے والد کے ذمے تھا. فقال من ھذا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب میں نے دستک دی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے یہ. فقلت انا، میں نے کہا میں ہوں. فقال انا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، یعنی گویا کہ کأنہ کرہ ذلک، گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو ناپسند فرمایا.
ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرنا اور اجازت طلب کرنے سے پہلے اسے سلام کرنا۔ مذکورہ احادیث سے دو امر ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اجازت سے پہلے اگر ممکن ہو سکے تو سلام کیا جائے اور اس کے بعد پھر گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی جائے، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت کلدہ کو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور تعلیم دی۔ لیکن اب اگر وہ شخص سامنے نہیں ہے، آپ گیٹ پر کھڑے ہیں، وہ ادھر اپنے کمرے میں کہیں بیٹھا ہوگا اور اس کو آپ کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی، تو پھر جس سے اجازت لینی ہے پہلے گھنٹی بجانی چاہیے، دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ جب وہ سامنے آ جائے تو پھر پہلے سلام کر کے اس سے اجازت حاصل کی جائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اجازت طلب کرتے وقت اپنا پورا نام بتانا چاہیے۔ آخری جو روایت ذکر ہوئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس متعلق بات چیت کروں کہ میرے والد کے ذمے کافی قرض تھا، تو اس کی ادائیگی کے لیے میں کیا کروں، اور لہٰذا میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، تو میں نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ جواب ناپسند آیا اور کہا کہ میں انا، یعنی میں کیا ہوتا ہے، انسان کو اس نام سے اپنا تعارف کرانا چاہیے جس نام سے وہ اپنے علاقے میں اپنے محلے میں مشہور ہے۔ جس شخص سے جس نام سے متعارف ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے آپ کو متعارف کروانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کسی کے دروازے پر جائے اور وہ پوچھے کون اور یہ کہے کہ میں ہوں۔ میں یہ کوئی نام نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ جی باب ما جاء فی کراہیت طرق الرجل اہلہ لیلا، یہ باب ہے اس بیان میں کہ انسان کے لیے رات کے وقت سفر سے اپنے گھر واپس آنا ناپسندیدہ ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے اسود بن قیس سے، انہوں نے نبیح العنزی سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاہم ان یطرقوا النساء لیلا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع فرمایا کہ وہ سفر سے واپسی میں رات کے وقت اپنے عورتوں کے پاس داخل ہو۔ وفی الباب عن انس و ابن عمر و ابن عباس، اس باب میں حضرت انس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی من غیر وجہ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت حضرت جابر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل کی ہے تو ایک اور طریقے سے بھی ان سے روایت کی گئی ہیں۔ وقد روی عن ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاہم ان یطرقوا النساء لیلا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ سفر سے واپسی میں رات کے وقت اپنے عورتوں کے پاس داخل ہو۔ قال فطرق رجلان بعد نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا، تو راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منع کرنے کے باوجود دو شخص رات کے وقت اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو دونوں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی بیوی کے پاس ایک ایک آدمی کو پایا۔ تو گویا کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات نہ ماننے کا وبال تھا، نافرمانی کا وبال تھا ان کے اوپر۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث سے بھی دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ سفر سے واپسی میں اچانک، یاد رکھیے گا، اچانک رات کو گھر نہیں آنا چاہیے، دن کے وقت واپسی کی ترتیب بنائی جائے تاکہ اہل خانہ ہر لحاظ سے تیار ہو سکے۔ اب دو آدمیوں نے اس ممانعت کے باوجود
رات کے وقت گھر میں واپسی کی تو اس کا وبال ان کے اوپر یہ آیا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی بیوی کے پاس ایک ایک مرد کو مشغول پایا۔ اور دوسرا جو حکم یہاں پر ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ ممانعت کا حکم یہ اس صورت میں ہے جب گھر والوں کو واپسی کا پتہ نہ ہو۔ عزیز طلباء کرام، یہ اس وقت کی بات ہے جب کسی کے آنے جانے کا کوئی مقررہ وقت نہیں تھا اور آمد و رفت کے لیے کوئی اطلاع دینے کے لیے مؤثر نظام بھی نہیں تھا۔ اب اگر گھر والوں کو پہلے اطلاع ہو کہ فلاں وقت میں میری واپسی ہوگی تو پھر وہ چاہے رات کا کوئی بھی پہر ہو اس میں اپنے گھر وہ بغیر کسی کراہت کے آ سکتا ہے اور داخل ہو سکتا ہے، چاہے وہ لمبے سفر سے آیا ہو یا مختصر سفر سے آیا ہو۔ آج کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو موبائل کا دور ہے، فون کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو لہٰذا آنے سے پہلے ہی خبر ہوتی ہے کہ بھائی میں انشاءاللہ آج رات 1-2 بجے گھر پہنچوں گا، تو وہ پہلے سے ہی بتا دیتا ہے گھر میں، اس کے حساب سے تیاری وہ ہوتی ہے، تو اس میں آنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف جی۔ باب ما جاء فی تطریب الکتاب، یہ باب مکتوب کو خاکالود کرنے کے بیان میں ہیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا شبابت عن حمزة عن ابی الزبیر عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے شبابہ سے، انہوں نے حمزہ سے، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كتب احدكم كتابا فليطربه فانه انجح للحاجة، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ لکھے تو اسے خاک آلود کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ چیز مقصود کے حصول کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ هذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، یعنی انتہائی ضعیف ہے۔ لا نعرفه عن ابی الزبیر الا من هذا الوجه، ہم اسے نہیں جانتے ابو زبیر سے مگر صرف اسی سند سے۔ وحمزة هو ابن عمرو النصیبی وهو ضعیف فی الحدیث، حمزہ یہ عمر النصیبی کے بیٹے ہیں اور وہ انتہائی ضعیف ہے حدیث میں۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زازان عن ام سعد عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال، دخلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدیہ کاتب فسمعته يقول زع القلم على اذنك فانه اذکر للمملا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کے سامنے ایک کاتب بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آپ علیہ السلام کو کاتب سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قلم کو اپنے کان پر رکھ لو، کیونکہ یہ املا کرانے والے کو زیادہ یاد کراتا ہے۔ هذا حدیث لا نعرفه الا من هذا الوجه، یہ حدیث ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے۔ وهو اسناد ضعیف، اور یہ ایک ضعیف سند ہے۔ محمد بن زازان وعنبسة بن عبد الرحمن یضعفان، محمد ابن زازان اور عنبسہ ابن عبد الرحمن دونوں متروک ہیں، دونوں کی تضعیف کی گئی ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، باب کی اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تحریر کو، مکتوب کو خاک آلود کرو، تو اس کا کیا معنی ہے، کیا حکم ہے؟ یہ قدیم زمانے میں ہوتا تھا، تحریر کو اور مکتوب کو خاک آلود کیا جاتا تھا، اس کو تطریب کہا جاتا۔ تو اس تطریب سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ معنی اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کاغذ پر مٹی چڑک کر اس کو جاڑنا چاہیے تاکہ روشنائی جو سیاہی ہوتی ہے وہ خشک ہو جائے اور حروف مٹ نہ سکے،
تاکہ پڑھنے والا اسے صحیح طریقے سے پڑھ کر اس کو سمجھ سکے، کوئی غلط مطلب نہ اخذ کر لے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تحریر کے بعد اس کاغذ کو یوں ہی مٹی پر ڈال دیا جائے، اللہ پر اعتماد کر کے اسے اللہ ہی اپنے منزل تک پہنچائے گا، جیسے کہ آج کل ہم لیٹر باکس میں اپنا خط ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسرا جواب یہی ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تطریب اس سے مراد تواضع اور انکساری ہے، یعنی خط میں ایسی تحریر ہونی چاہیے جس میں عجز اور انکساری کا اظہار ہو، ہٹ درمی متکبرانہ انداز نہ ہو، کیونکہ جو انسان مہذب انداز والا ہوتا ہے تو اس کی تحریر کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے تو کتابت کے وقت، کچھ لکھتے وقت قلم کو کان کے پاس، کان کے اوپر رکھنا چاہیے، ہاتھ میں یا زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان اسے کان پر رکھے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے ذہن میں وہ مضمون صحیح طریقے سے آئے گا جسے وہ تحریر میں لانا چاہتا ہے اور املا کرانا چاہتا ہے، تو زبان پر صحیح الفاظ کی آمد ہوگی، اور یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس بارے میں کامل طریقے سے غور و فکر کرنے میں مصروف ہے۔ اب اس کا ذہن صرف اسی ایک چیز کے اوپر فوکس ہے، کسی دوسری طرف نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب فی تعلیم السریانیت، یہ باب سریانی زبان کی تعلیم کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن حارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه زيد بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی علی بن حجر نے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی زناد سے، انہوں نے اپنے والد ابو زناد سے، انہوں نے خارجہ سے، انہوں نے اپنے والد یعنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم لہو کلمات من کتاب یہودا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں یہود کی کتاب سے چند کلمات آپ کے لیے سیکھ لوں۔ وقال انی واللہ ما آمن یہودا علی کتابی، اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہودیوں کی اس تحریر پر بالکل اطمینان نہیں ہے۔ قال فما مر بی نصف شہر حتی تعلمتہ لہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھا مہینہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہودیوں کی زبان، اس میں خط و کتابت کرنا سیکھ لیا۔ قال راوی فرماتے ہیں فلما تعلمته كان اذا كتب الى يهودا كتبت اليهم واذا كتبوا اليه قرأت له كتابهم۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو سیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود کی طرف کوئی تحریر بھیجنا چاہتے تو میں ہی ان کی طرف سے لکھتا، اور جب ان کی طرف سے کوئی تحریر آپ علیہ السلام کے پاس بھیجی جاتی تو میں ہی آپ علیہ السلام کے سامنے اس کو پڑھتا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی من غیر ھذا الوجع عن زید بن ثابت، اور یہ حضرت زید بن ثابت سے اس طریق کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی ثابت ہے، راوی ہے، یہ روایت مروی ہے۔ وقد رواہ الاعمش عن زید بن عبید عن زید بن ثابت یقول امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتعلم السریانیہ، اور اس کو روایت کیا ہے اعمش نے ثابت ابن عبید سے، انہوں نے زید بن ثابت سے کہ زید بن ثابت نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھوں۔ باب فی مکاتبۃ المشرکین، یہ باب مشرکین سے خط و کتابت کے متعلق ہے۔ وبہ قال حدثنا یوسف بن حماد البصری قال حدثنا عبد الاعلی عن سعید عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی یوسف بن حماد بصری نے، انہوں نے عبد الاعلی سے، انہوں نے سعید سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب قبل موته الى کسرى والى قیصر والى النجاشی والى كل جبار
यदऊहुम इलल्लाहि वलैसा बिन्नज्जाशी अल्लज़ी सल्ला अलैहि, कि बेशक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वफात से पहले किसरा, कैसर, नजाशी और हर जाबिर हाकिम की तरफ खतूत लिखवाए जिनमें उनको अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। ये नजाशी वो नहीं है जिस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ी थी। हाजा हदीसुन हसन सहीहुन गरीबुन, ये हदीस हसन सही गरीब है। बाबुन फी तालीम सुरयानिया, तो इससे यही मालूम होता है कि ज़रूरत के वक़्त गैर मुस्लिम कौमों की ज़बान सीखनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों की खबासत को देखते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुरयानी ज़बान सीख ली। लिहाजा जो भी खतूत यहूदियों की तरफ से आते वो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही पढ़ते, और अगर उनकी तरफ कोई ख़त लिखना होता तो वो भी हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही करते। तो इससे दो बातें मालूम हुई। पहली तो ये कि शरई ज़रूरत के तहत दुनिया की कोई भी ज़बान सीखना, वो चाहे अगरचे कुफ़ार की ज़बान ही क्यों ना हो, तो उसको सीखने का जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया, तो इससे इसका जवाज़ मालूम होता है, बल्कि उसका एहतमाम हर दौर में करना चाहिए ताकि उसके ज़रिए से दीन इस्लाम के सही तरीके से नशर व इशाअत की जा सके। और ख़ास कर आज के इस दौर में कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें गैर मुस्लिम कौमें, उनका एक महसूस तबका इसी प्रोपेगंडे और एजेंडे पर लगा हुआ है कि वो किसी तरह लोगों को इस्लाम से और मुसलमानों से मुतनफ़िर करे। तो मौजूदा हालात में तो और भी ज़्यादा अहतमाम के साथ इसको सीख कर सही तरीके से अपने इस्लाम की लोगों के सामने सही शक्ल और सूरत में उसको पेश करने की सलाहियत होनी चाहिए। दूसरा, इस वाक़े से ये भी साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं थे, वरना अगर यहूदी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तहरीरात में गड़बड़ करते, उसके तर्जुमे में कुछ और बातें करते, तो आप अलैहिस्सलाम को उसके ऊपर खबर मिल जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर खबरदार हो जाते। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों की तहरीर पर एतमाद नहीं था कि कहीं वो अपनी तरफ से कमी बेशी न करें। तो अगर आपके पास इल्म गैब होता तो फिर हज़रत ज़ैद को क्यों ज़बान सीखने के लिए इसके बारे में इरशाद फरमाते। और आखिरी बाब में मुकातबतुल मुशरिकीन, तो इसके तहत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इन तमाम जबाबिरा, केसरा, कैसर, नजाशी और हर हाकिम को जो बड़े बड़े हुक्काम थे उनको खतूत भेजे हैं और उनको अल्लाह की तरफ और इस्लाम की दावत दी है। जी अजीज़ तलबा किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।